السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی حمزہ صاحب اور ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے، جس میں دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں مفتی حمزہ صاحب سے۔ اچھا حضرت، ہمیں دعا کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا جو یہ سوال ہے اور یہ آج کی جو ہماری نشست ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جی، دعا کے حوالے سے دعا کی ایک اہمیت ہے، ایک دعا کا معنی ہے۔ معنی تو دعا کا یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا، جی، اپنی عاجزی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی عاجزی اور انکساری کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، یہ دعا کا مطلب۔ جی، اس کی اہمیت قرآن پاک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ جی، اے پیغمبر، ان سے کہو کہ مجھ سے دعا کو طلب کریں، مجھ سے دعا مانگیں۔ جی، استجب لکم، جی، جی، ادعونی، مجھے پکاریں، میرے سامنے گڑ گڑائیں، میرے سامنے آ کر حاضر ہوں، میں استجب لکم، ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، آگے اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس کے اوپر غور کریں، جی، کہ اگر یہ مجھ سے دعا نہیں مانگتے تو یوں سمجھے کہ یہ میری عبادت سے تکبر کر رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، اللہ، یہ قرآن پاک کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا عبادت ہے۔ جی، جی، دعا عبادت ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو جہنم میں جو ہے ڈال دوں گا۔ اچھا، اگر دعا نہیں مانگے تو اللہ پاک میری عبادت سے تکبر کریں گے۔ اور پھر اس قرآن پاک کے اس جملے کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا مستقل ایک عبادت ہے۔ آپ اندازہ کریں، جس کو ہم اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ ہم مانگتے ہی نہیں، بس نماز پڑھی اور ہاتھ جو ہے چہرے پر پھیرا اور چلے گئے۔ نبی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مغز کی کتنی قدر اہمیت ہوتی ہے۔ مغز نہ ہو تو انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ بالکل۔ تو جب عبادت کے بعد دعا ہی نہیں ہے تو عبادت کا کیا اثر و رسوخ رہ گیا، یا عبادت کا کیا وزن رہ گیا؟ ایک اور حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث مبارک ہے، اور کس قدر ڈرانے والی بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھ سے مانگے میرا بندہ، طلب کرے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی بھی نہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کس طرح دعا کی طرف لے کر آ رہے ہیں، مانگنے کی طرف لے کر آ رہے ہیں، کس طرح اللہ کے سامنے جھکانے کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ جی، لیکن میں اور آپ سستی کرتے ہیں، غفلت میں، لاپرواہی میں جو ہے نا وقت کو گزار دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے دعا کا معنی اور دعا کی اہمیت واضح کی۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جی جی، کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، آدمی کو دعائیں مانگنی چاہیے وہاں پر۔ تو میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو سحری کا وقت، رمضان مبارک چل رہا ہے، بڑا بابرکت جو ہے مہینہ ہے، اس کی اس کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے۔ تو سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، کہ اس کے جو ہے سوالوں کو، اس کے مانگنے کو پورا کیا جائے، سوالوں کو پورا کیا جائے، اس کی بخشش کی جائے، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ تو کس قدر بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں سحری کے وقت۔ جی، اس میں نقطہ ایک یاد رکھ لیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کہیں اور ہوتے ہیں۔ والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور حاضر و ناظر ہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں، جی، ٹھیک ہو گیا، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، جی، ہر جگہ موجود ہیں، حاضر اور ناظر ہیں۔ ایسا سمجھ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں کہ قبولیت کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہو جاتی ہے، اہمیت کی طرف اشارہ۔
افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا. ان میں ایک افطار والا بھی ہے, جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے. اچھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سحری میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پانی جو ہے نا ٹائم دیکھ رہے ہیں, ٹائم دیکھ رہے ہیں, گلاس ہاتھ میں پکڑ کے کہ کب آخری منٹ ہوں گے اور کب میں اس کو پیوں گا. ہم وہاں بھی اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے جی. اور افطار میں ہمیں کھانے سے جو ہے نا غرض ہوتی ہے یہ چیز نہیں دسترخوان پر, یہ چیز نہیں, اس کو رکھیں اس کو رکھیں. تو وہاں بھی ہم اللہ کے ساتھ جو ہے اپنی تعلق کو, اپنی توجہ نہیں کر رہے ہوتے اور ٹائم کو ضائع کر دیتے. اسی طرح 2 اذانوں کے درمیان میں, اذان اور اقامت, مطلب اذان اور اقامت کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذان کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اچھا. بارش ہو رہی ہو اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. قرآن پاک مکمل ہو, تکمیل قرآن کے موقع پر قرآن جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح نکاح ہو, اس میں تو یہ رمضان المبارک کے برکت سے کافی جو انسان انشاءاللہ ہاں ہمیں مانگنی چاہیے, ہم مانگیں گے بھی انشاءاللہ. اور اسی طرح جب قرآن پاک مکمل ہو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے. نکاح کا جب موقع ہو, جب نکاح ہو, یہ مولانا آپ نے جو بات کی ہے نا نکاح پر, اس پر بھی یہی یعنی کہ فٹ ہوتا ہے کہ کھانے کی طرف توجہ ہوتی ہے. ہاں جی, ہم دیگر رسومات میں لگے ہوتے ہیں. ہاں, رسومات کی دعا نہیں مانگ رہے ہوتے, بس یہ جلدی سے دعا ختم ہو اور کھانا شروع کریں. حالانکہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. میں جہاں بھی نکاح پڑھاتا ہوں تو میں یہ بات وہاں کر دیتا ہوں کہ نکاح کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کثرت کے ساتھ دعا مانگیں, اپنے لیے اچھی دعا مانگیں. پھر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیت اللہ ہے, اسی طرح ملتزم ہے, اسی طرح جو ہے حجر اسود کے قریب کا جو جگہ ہے, اسی طرح مقام ابراہیم ہے, اسی طرح صفا اور مروہ کی جو جگہ ہے یہاں پر دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے مینا ہے, مزدلفہ ہے, میدان عرفات ہے, جبل رحمت ہے, اور اس کے علاوہ روضہ رسول ہے, وہاں پر جو ہے جو اسی طرح غزوہ احد جہاں پیش آیا, صحابہ جہاں مدفون ہیں, یا جنت البقیع کی جو جگہ ہے, یا مشہور مقامات جہاں مقدس جگہ ہیں, مقدس جگہ, پاکیزہ جگہ, بابرکت جگہ, ان جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا ایک اہمیت کی حامل عبادت ہے. دعا مستقل ایک عبادت ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا مانگنے پر اللہ راضی ہو رہے ہیں, دعا نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہو رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو رمضان کی برکت سے رمضان کی ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کرنی چاہیے اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. اچھا حضرت, ایک طریقہ ہے دعا جو جب مانگتے ہیں, کیا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے, کس طرح ہمیں اپنے آپ کو یعنی کہ تیار کر نمبر 1 اس کے حوالے سے بات سنیں کہ ایک تو آدمی کی توجہ اللہ کی طرف, مکمل دھیان ہو, توجہ. دیکھیں ایک آدمی کسی بادشاہ کے پاس جائے اور چہرہ دوسری طرف ہو, ہاتھ ایک طرف ہو کہ میں نے 100 روپے دے دیو جی, تو بادشاہ امید تو ہے کہ وہ جوتے لگوائے گا, پیسے نہیں دے گا, حاجت پوری نہیں کرے گا. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ ایسے, یہ معاملات ہیں بالکل. کبھی کیا کر رہے ہیں, دعا میں ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, مانگ نہیں رہے ہوتے. مانگنی چاہیے, توجہ اللہ کی طرف, پھر اخلاص ہو, اللہ کا ڈر ہو, پھر پوری امید ہو دعا کے مانگنے. انشاءاللہ دعا میری قبول ہوگی, نا امید نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا چاہیے, نا امید کے ساتھ دعا نہیں مانگی. پھر اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ لقمہ حلال کا ہو, یعنی کھانے پینا حلال ہو. حلال ہو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم شرط ہے. حرام ہی ہوگا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں دور دراز کے علاقے کا سفر کر کے آتے ہیں, بیت اللہ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں, برا حال ہے سفر کی وجہ سے, لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کھانا حلال, پینا حرام, کھانا حرام, پینا حرام, پہننا حرام, تو ہر چیز ہی حرام ہے. جسم نے پرورش حرام سے پائی, کپڑے حرام کے پہنے ہوئے ہیں, حرام کی کمائی کی, تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو مجھے اور آپ کو اپنے جو لقمہ ہے اس کو پاکیزہ بنانا چاہیے. میرے پیٹ میں, آپ کے پیٹ میں لقمہ جو جائے وہ حلال کا جائے, وہ حلال کا جائے. جب ہم حلال کا لقمہ پیٹ میں لے کر جائیں گے, پھر جب ہم دعا مانگیں گے وہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں گے, انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں. اچھا حضرت, ایک اور سوال ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم کافی دعا مانگتے ہیں, ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی, مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مایوسی کی باتیں ہیں. شیطان جو ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. ان شیطان لکم عدو مبین. وہ مانگنے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں. قبول تو ہوندی نہیں, مانگ تو چھڑ دیو مانگنا. یہ بالکل غلط بات ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام
جب دعا کی اہمیت کو لکھا تو حضرت مولانا شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے. جی. نمبر 1، یا تو وہی دعا قبول کر لی جاتی ہے اگر وہ جائز ہو اور اس کے حق میں ٹھیک ہو. جی. کیونکہ ہمارا علم چھوٹا، اللہ کا علم بہت بڑا، اللہ ہم سے بہت زیادہ جانتا ہے. نمبر 2، اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر سے کوئی پریشانی مصیبت ٹال دی جاتی ہے. نمبر 3، وہ دعا ذخیرہ کر دی جاتی ہے. جی. دعا ذخیرہ کر دی جاتی ہے آخرت کے لیے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آخرت میں اپنی دعاؤں کے ذخیرے کو دیکھے گا جی تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا رائے گا نہیں جاتی، مانگنا رائے گا نہیں جاتا. جی. یا تو اللہ تعالیٰ وہی عطا کر رہے ہیں یا اس کے بدلے میں کوئی پریشانی مصیبت بڑی ٹال رہے ہیں. جی. یا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ آخرت بنا رہے ہیں. مانگنا ہے، ضرور مانگیں انشاءاللہ، مانگنے سے ہی معاملہ حل ہوگا. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا. اور میری درخواست ہے ویورز اور ناظرین سے، ہمیں کمنٹ کے ذریعے اپنے سوالات سے آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں.